تھوڑا بریمی اسکول چلتے ہیں. ہاں ضرور. 2019 میں آپ کا ٹرانسفر ہوا بریمی اسکول میں. جی کیسا لگا مسقط میں اتنے سال گزارنے کے بعد بریمی جانا اور ایک بڑے اسکول سے پھر ایک چھوٹے اسکول میں جانا؟ آپ کو میرے چہرے پہ ایک عجیب سی خوشی دکھائی دی ہوگی بریمی کا نام آتے ہی. میری 21 سال کے بعد یہاں مسقط میں جاب کے بعد، اور وہ بھی کتنی بزی، اور پھر مجھے وہاں جانا پڑا. لیکن اس وقت جو مجھے میرے پرنسپل نے اور چیئرمین نے بتایا، وہ مجھے بلا کر کے انہوں نے یہی کہا تھا کہ دیکھو وہاں کے اتنے برے حالات ہیں، وہاں پر اگر 100 پیرنٹس ہیں تو اسکول میں 200 سے زیادہ تو بچے تھے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر 100 پیرنٹس ہیں تو 100 کمپلینس ایمبیسی میں جا چکی ہیں. اچھا. اب ایمبیسی والوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ یا تو بند کر دیں یا تو آپ اس کو مینجمنٹ چینج کریں، تو آپ ہی ہیں بس، تو آپ ہی بس کر سکتی ہیں. تو جب اس طرح سے کوئی بات کرے گا تو اس میں نہ کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں تو ہر چیز کو چیلنج سمجھ کے قبول کرتی تھی. اور ایک بات بتا دوں کہ نہ کا لفظ میں نے بہت کم کبھی بولا ہو تو بولا ہو. میرے ملنے والے ساتھ میں بھی لوگ جانتے ہیں کہ جو میں سے ہو سکتا ہے وہ میں کر دیتی ہوں. تو خیر ہم بریمی چلے گئے. تو بریمی میں جو تھا وہ واقعی جو انہوں نے کہا تھا وہی حال تھا کہ وہاں پر ٹیچرز کے بچوں کی پوزیشنز آ رہی ہیں، پارٹیسپیشن پروگرامز جو ہوتے ہیں صبح اسمبلی میں بھی وہی، اور اسکول کا کوئی حال نہیں. ایک چھوٹا سا اسکول، اس کو ایون آپ یقین نہیں کریں گے کہ اسکول کا بورڈ تک نہیں تھا. یعنی منسٹری کی طرف سے کچھ پرابلمس ہوئی ہوئی تھیں تو وہ بورڈ ہی اٹھا کے لے گئے تھے. کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ، ان کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں، کچھ نہیں، زیرو سے. کاپیز دیکھو، کچھ دیکھو تو بس وہ میں بتا نہیں سکتی کیا تھا ٹیچرز کا، اسٹوڈنٹس کا. لیکن ایک چیز مجھے لگی، اسٹوڈنٹس بہت پیارے لگے مجھے وہاں کے. اچھا. وہ معصوم، بہت معصوم بچے جیسے ہوتے ہیں نا بریمی کے، ایسے بچے میں نے نہیں دیکھے. مسقط میں تو پھر بھی تھوڑی سمجھ وہ کہ اس کو میں اعتراض ہیں وہاں پہ زیادہ شریف ہیں، وہاں بہت زیادہ شریف تھے. لیکن جاتے کے ساتھ جو بات مجھے پتہ چلی وہ یہ تھی کہ جی یہ ان کی فیس سب سے زیادہ ہے. تو بس مجھے تو یہ ہوا کہ یہ کتنی غلط بات ہے کہ ان بیچاروں بچوں کی فیس اتنی زیادہ ہے، ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا، وہ کچھ بھی نہیں جانتے. ایک تو میں نے ان کو سب کچھ دینا ہے. میں یہاں آئی ہوں، میں نے ان کو مسقط اسکول کے برابر کھڑا کرنا ہے. تو بس یہ تھا کہ جانے کے تیسرے ہی دن ایک تھرسڈے تھا، تو اس میں جو تھا وہ سیب میں سنگنگ کمپٹیشن تھا. تو وہی جو میرا طریقہ ہے، میں نے بچوں کو دیکھا اور وہاں سے ایک بچی کو سلیکٹ کیا، مائدہ بخاری کو. اور میں اس دن اپنا سامان لینے کے لیے ادھر آ رہی تھی مسقط. میں ویسے ہی چلی گئی تھی پہلے سے ہی. تو میں نے اسے 2-3 دن میں پریکٹس کروائی، اور میں اس کو چھوڑتی ہوئی اس کی امی سے ریکویسٹ کی، فادر سے، کہ آپ بیٹھ جائیے اس کے ساتھ، کیونکہ ایسے تو نہیں میں چھوڑ سکتی تھی بچی کو، تو میں اپنے گھر سے سامان یہاں سے مسقط سے اٹھا لوں. اور یقین کریں کہ میری بچی نے پوزیشن لی. اچھا. آپ بتائیں کہ میری کیا مطلب، ہر اس کے ساتھ آپ یقین کریں کہ میں انرجی آ جاتی تھی. تو سیدھ میں اس نے پوزیشن لی، اور اس کے بعد پھر میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا. پھر میری ڈیڈیکیشن تھی، میرا مان تھا یہ بریمی اسکول. اور مجھے جو لوگ ملے ہیں، شیرانی صاحب کی فیملی، مطلب فیملی نہیں، میں فیملی سے تو نہیں ملی، مینس کہ ان کا حلقہ احباب جو ہے بہترین لوگ ہیں، بہترین. وہاں پر بریمی یونیورسٹی ہے، اس کے سارے پڑھے پروفیسرز ان کے بچے، ڈاکٹرز ان کے بچے. بریمی ہاسپٹل میں زیادہ پاکستانی ڈاکٹرز تھے. میں نے جاتے کے ساتھ ہی تو ایک میٹنگ کری اپنی ٹیچرز کی. تو منٹس آف دا میٹنگ لکھے، جو کہ اچھے خاصے سخت وجاہت قاضی صاحب سے میں نے بہت سیکھا. ان کی طرف سخت ہے یہ بھی. اچھا. میں جتنی سخت تھی، وہ لوگ کہیں گے میں نے انہیں ایک ماں کی طرح ٹریٹ کیا. اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ سختی سے کچھ بنوا لیں. سب سے زیادہ کام کر کے دکھایا تو ان لوگوں نے بھی کام کیا.
تو بس پھر یہ ہوا کہ پڑھائی کا کیا حال تھا. سب سے پہلے پڑھائی کا بتاتی ہوں. پڑھائی کا کیا حال تھا, 1 مہینے سے کوئی انگلش ٹیچر نہیں تھی وہاں پہ. اچھا. تو اور ساتھ یہ بھی ہوا کہ کیجولس کو بھی نکال دیا. اب 12 کلاسیں تھیں, 11 ٹیچر تھے. تو 12ویں ٹیچر کون؟ میں. پرنسپل خود ہی ٹیچر ہے. میں خود ہی ٹیچر تھی. تو میں نے کبھی اس میں آر نہیں سمجھا. اب انگلش میں نے آپ سے کہا نا, دیکھیں 5 کلاس تک ہر کوئی پڑھا سکتا ہے, مگر 6 آنورڈ یا 7 آنورڈ جو ہے وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہونا چاہیے. لیکن مجھے یہ تھا کہ نہیں, میں سب آتا ہے مجھے, میں سب کر لوں گی. تو میں نے 9th 10th کو بھی انگلش پڑھائی. مجھے کہیں 6 مہینے کے بعد جا کے مس بشرا ہے کو یہاں سیب سے بھیجا گیا ہے, وہاں انگلش ٹیچر. 6 مہینے میں نے پڑھائی وہاں پر انگلش بھی. تو جو ٹیچر, اس کے بعد میں کرونا آ گیا. تو پڑھائی کا یہ ہوا کہ پہلے میں پڑھائی کی بات کر رہی ہوں, تو میں نے کوئی کلاس خالی نہیں جانے دی. میں نے ان لوگ کو بھی بتایا کہ کوئی کلاس خالی نہیں جائے گی. جب 12 کلاسز 12 ٹیچر ہیں تو کیا ہمیں کوئی فری پیریڈ ملتا ہوگا؟ نہیں, سوائے بریک کے. میں نے کام کیا تو میری ٹیچرز نے بھی پورے وقت پڑھایا. صحیح. ٹھیک ہے. اور پھر میں نے ان کو سکھایا بھی, ان میں وہاں پہ ہر چیز شروع کی, ورک شاپس شروع کی. میں نے جس طرح جتنا ایک طوفان کی طرح سے میں نے وہاں پر کام کیا ہے. تو اس کے بعد میں نے ٹیوشن بند کری. وہاں پہ ٹیوشن نہیں الاؤ تھی. میں نے ریمیڈیل کلاسز شروع کی. ریمیڈیل کلاسز میں خود زیادہ لیتی تھی. جو بچہ جس سبجیکٹس میں کمزور ہے, جس بچے کا, تو ایسے تو نہیں چھوڑ دیں گے, کیونکہ کچھ پیرنٹس بھی پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے, اور جو پڑھے لکھے تھے وہ اتنے بزی تھے, جیسے ڈاکٹرز ہیں تو ان کا تو الگ الگ ٹائم ہوتا ہے نا ڈیوٹیز کا, وہ بچوں کو نہیں دیکھ سکتے. تو میں نے ریمیڈیل کلاسز شروع کی. میں نے خود پڑھایا اور واقعی اتنا اچھا پڑھایا. میری اگر آپ اچیومنٹ پوچھیں تو یہ ہے کہ بریمی کا فیڈرل بورڈ کا میٹرک کا رزلٹ بہترین آتا تھا. اور 2 ہی ہوئے, کیونکہ پھر بیچ میں کرونا آ گیا تھا نا. 22-23 میں آیا ہے رزلٹ. تو ہمارے بچوں نے ٹاپ کیا. بلکہ آپ حیران ہوں گے, جو آج آپ رسپیکٹ دیکھتے ہیں, جو مجھے بار بار ایمبیسی کی طرف سے ایوارڈس دیے جاتے ہیں, جو مجھے اسکول کی طرف سے ایوارڈس دیے جاتے ہیں, ان کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بریمی اسکول 2nd پوزیشن تھی امنگ آل اسکولس. آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ اس میں فیڈرل بورڈ میں. تو میں نے وہ کر دکھایا جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. لیکن مجھے اس کا صلہ اتنا اچھا دیا پیرنٹس نے, اتنا اچھا وہاں کے پیرنٹس نے, کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں. شیرانی صاحب نے, مطلب الفاظ نہیں ہیں میرے پاس. اور پھر پروگرامز تو ایسے کیے جو انہوں نے سوچا نہیں تھا. وہ لوگ کہتے تھے کہ مس ہمارے یہاں تو ہو ہی نہیں سکتا, ہماری اس گھر میں آپ کیا کر سکتے ہیں اپنا کوئی اسپورٹس ڈے, یا آپ نیشنل ڈے کر سکتے ہیں. اور وہاں بریمی یونیورسٹی کے پروفیسرس آئے میرے پاس اور کہنے لگے, جب انہوں نے میں نے جاتے کے ساتھ ایک سائنس اینڈ آرٹ ایگزیبیشن کر لی. اور وہاں پر ایک ڈاکٹر رضوان کی مسز تھیں, ان کے پاس ساری کمیونٹی کے نمبر تھے, انہوں نے وہ مجھے دیے. وہ میرے ساتھ بہت انہوں نے ہیلپ کی. اسی طرح میں شاید بھول نہ جاؤں, مسقط میں ایک پیرنٹ ہیں لبنہ یاسر, انہوں نے بہت مدد کی. اور وہ ہر ایک کے لیے وہ ہر وقت کھڑی رہتی ہیں. ایسے لوگ جو ہیں نا وہ بہت کم ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے نمبرز دیے, میں نے سب کو بلایا. وہ لوگ آئے اور وہ لوگ اتنا خوش ہوئے دیکھ کے کہ مس ہم حیران ہیں. اور اس کے بعد جب نیشنل ڈے آیا تو بریمی یونیورسٹی کے جو تھے پیرنٹس, وہ مجھے اپنے وائس چانسلر سے ملوانے لے کے گئے. میں نے اس سے کہا کہ مجھے انہوں نے بتایا کہ یہاں کا ہال بہت اچھا ہے, تو میں نے اس سے کہا کہ ہمیں فری میں ہال دے دو. میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب تک مسقط میں رہی 21 سال اور 4 سال بریمی میں رہی, میں نے اسکول کے پیسوں سے کوئی پروگرام نہیں کرایا. بریمی میں نہ یہاں پر نہ وہاں پر. یہاں بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ مجھے اتنے اچھے لوگ ملے. میرا ہر پروگرام اسپانسر ہوتا تھا, چاہے وہ میلاد ہو, چاہے وہ اینول ڈے کا ہو, چاہے وہ اسپورٹس ڈے ہو.
تو پیسوں کے بغیر پروگرام کراتی تھی پیسوں کے بغیر ادارے کو تنگ نہیں کرتی؟ ادارے کو اس میں نہیں تنگ کیا، مطلب کبھی نہیں، نہ بریمی میں. سب سے مشکل کام یہ ادارے کے لیے فنڈ دینا. ہاں میں نے کبھی نہیں، میں نے ہمیشہ جو ہے وہ اسپانسرشپ کی. تو وہاں پہ مجھے فری میں ہال مل گیا، جو میں نے پھر اس کے بعد منسٹریز سے کانٹیکٹ کیا. میں نے کہا کہ ہم جب اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کو بتانا چاہیے جا کے. تو خالی منسٹری آف ایجوکیشن نہیں، وہاں پر منسٹری آف لیبر ہو، منسٹری آف ہیلتھ ہو، جو بھی ہو، میں خود جاتی تھی انویٹیشن لے کے، اور میں ان سے کہتی تھی کہ آپ آئیے گا. اور وہ لوگ بھی ظاہر ہے کہ ہر ایک کو آپ عزت دیں تو وہ آپ کو عزت دے گا. مجھے جو عزت ملی ہے وہاں پہ، جو میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے. آپ کے پاس اگر کلپنگس ہوں وہاں کے پروگرامس کی تو آپ ضرور اس کو شیئر کریے گا کہ آپ کو ہال سے نہیں لگے گا کہ یہ مسقط کا نہیں ہے، آپ کو اسٹیڈیم سے نہیں لگے گا کہ یہ مسقط کا گراؤنڈ نہیں ہے. اتنا بڑے بڑے گراؤنڈس میں ہمارا اسپورٹس ڈے ہوتا تھا. میں نے کرکٹ ٹیم بنائی وہاں پہ، کیونکہ بڑے بچوں کو بھی تو کچھ ذہنی سکون دینا تھا. وہ کیا ٹیلنٹ آیا، کیونکہ وہاں پہ افغانی بچے بھی زیادہ تھے. سب اتنے خوش ہوئے، اتنا اچھا ہمارا رہا. تو بہت، بس اتنی اچھی یادیں ہیں، اتنی اچھی یادیں ہیں بریمی کی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. صحیح ہے. سفیر پاکستان کی جانب سے آپ کو اعزاز ملا، کیا کہانی ہے اس کی؟ سفیر پاکستان عمران صاحب سے مجھے جو ہے وہ 2 ایوارڈ ملے. ٹھیک ہے. ایک تو وہ جب میں نے بریمی اسٹارٹ کیا ہے، بریمی میں جا کے میں نے کام کیا ہے، تو انہوں نے میری کلپنگس دیکھی ہوں گی. باقاعدہ میں حیران ہوں کہ انہوں نے ایمبیسی کے پیج پہ لگائی ہیں اپنے کمنٹس کے ساتھ کہ دیکھیں یہ ہے بریمی اسکول. آپ بتائیں یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اتنی بڑی تھی کلپنگس. تو پھر اس کے بعد میں جب میں جاب میں تھی تو مجھے موسٹ انفلوئنشل لیڈی کے لیے، تو انہوں نے تو مجھے یہی بتایا تھا کہ مسقط سے لے کے سلالہ تک جب ہم نے یہ ایڈورٹائز کیا ہے تو سب سے زیادہ لوگوں نے آپ کا نام سلیکٹ کیا ہے. تو انہوں نے بلکہ آپ اگر اس کو غور سے سنیں گے تو وہ یہی بات مجھ سے کر رہے ہیں اس پروگرام میں کہ اس وجہ سے ہم آپ کو یہ ایوارڈ دے رہے ہیں. دوسرا ایوارڈ جو انہوں نے کہ جانے کے وقت دیا انہوں نے، تو ان کو احساس تھا کہ میری ریٹائرمنٹ کا، تو انہوں نے سب کے سامنے کہا کہ آپ واپس آ جائیں. تو یہ انہوں نے مجھے وہاں پر بلایا تھا اسٹیج پہ، اور میری سارا کچھ بتایا انہوں نے میرے بارے میں، جو میں نے اچھے کام کیے تھے. لیکن میں حد سے زیادہ تھینک فل ہوں اس بورڈ کی کہ جو ہمارے گولڈن جوبلی تھا اس میں انہوں نے اس بات کو مانا، اور میری 25 سال کی ایفرٹس کا جو ہے اس کے لیے مجھے ٹرافی سالک صاحب سے دلائی. تو میں بہت تھینک فل ہوں ان لوگوں کی. بالکل ایسے ہی ہے. چل سالک صاحب سے بھی آپ کو اعزاز دیا گیا نا، ایوارڈ ملا. جی جی. کیسا لگا ان کے ساتھ؟ بہت اچھا، بہت اچھا. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ میں بہت تھینک فل ہوں، بہت زیادہ تھینک فل ہوں. اگر آپ اپنی 1998 والی شخصیت کو، یعنی کہ ایک ریٹائرڈ اور ایک نیو جوائنی مس جو شہناز ارشد ہے، اگر ان کو خود ہی نصیحت دینی ہو تاکہ جو نئی ٹیچر ابھی اس فیلڈ میں آئیں، یا جو ابھی ٹیچر جنہوں نے ریسنٹلی جوائن کیا ہے، کیا اپنے آپ کو مشورہ دینا چاہیں گے، یا کیا تبدیل کرنا چاہیں گے اس دور سے اس دور میں؟ تبدیل تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس ایج میں جا کے میں ہو سکتی ہوں، لیکن احساس تھوڑا سا اگر آپ 10% کہیں گے تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنی فیملی کو ٹائم دینا چاہیے تھا. تھوڑا سا فیملی ٹائم دینا چاہیے تھا. نگلیکٹ ہوئی ہے. بچے بھی بہت، میرے بچوں نے سنبھالا ہے مجھے، بلکہ اور میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا. مطلب ان کے لیے الفاظ نہیں ہیں. اگر وہ انہوں نے بھی فری ہینڈ دیا جیسے یہاں پرنسپلز نے دیا، اگر وہ نہ دیتے، اگر وہ پابندی لگاتے تو میں کیا کر سکتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں کوئی چینج ہو سکوں گی. میں جیسے ابھی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہر برانچ کے لیے میں نے کام کیا. سی بی اسکول جب بنا تو اس کے لیے میں نے کام کیا، ان کا پہلا پروگرام میں نے کروایا. سوہار میں سرور صاحب ہوتے تھے، جب سوہار کی نئی بلڈنگ بن رہی تھی، انہوں نے فوڈ فیسٹیول کروانا تھا، انہوں نے مجھے بلایا. ابھی جاتے ہوئے
मुसन्ना स्कूल बना तो मैं वहाँ भी गई और उनको भी मैंने गाइड किया। तो ये है कि मैं मौजूदा बोर्ड से भी यही कहूँगी कि मेरी कोई भी ज़रूरत हो, कुछ भी हो, तो आप कोई भी मशवरा लेना हो तो आप ज़रूर मुझसे लें। देखें, एक चीज़ ज़रूर उनके लिए कहना चाहूँगी कि ये जो हमें जूनियर्स के टीचर्स मिल जाते हैं, आप यहीं से निकाल कर ले आते हैं। देखिए, जो हमारे पास स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट टीचर होने चाहिए, OA लेवल के या मैट्रिक इंटर के टीचर, हमेशा ये प्रॉब्लम रही है ना। जी वही है, ये मगर ये प्रॉब्लम अभी की नहीं है, शुरू से ही है। ये प्रॉब्लम शुरू से ही है। वो जो 20 टीचर निकले ना, 18 टीचर 98 में जी, निकले, जी। उसके बाद में लोगों में अनसर्टेनिटी आ गई टीचर्स में कि ये क्या पता ये हमें कल निकाल दें, तो उन्होंने बाहर जॉब्स ढूंढनी शुरू कर दी। और हमारे टीचर्स इतने बेहतरीन, उन्हें तो पता ही नहीं था अपनी वर्थ का, जिधर जाएं उनको ले लिया जाता है। तो अभी आ रहे हैं एक टीचर, फिज़िक्स का है, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ्स का, कोई अच्छा टीचर आप लेकर आते हैं पाकिस्तान से, आपको पता है उसमें पैसा कितना लगता है और टाइम कितना लगता है, जी जी बहुत लगता जी, है। ऐसे ही है, नो डाउट। और 1 साल के बाद आप उसको लेकर आएँ और पता चला कि आप उसको 700-800 रियाल पे लाए और आते के साथ उसको 4 फिगर में सैलरी मिल रही है बाहर, 6 महीने के बाद ही वो चले जाते थे। हर दौर में ये रहा है, ये सिर्फ अभी का नहीं है, हर दौर में ये रहा है। मैं चाहती हूँ कि स्ट्रॉन्ग बोर्ड हो और आप हायर करें। अच्छा, उनका भी, टीचर्स का भी कसूर नहीं है। जब आप बाहर आ रहे हैं, अब आप आज जहाँ जॉब कर रहे हैं, अगर कल को आपको कोई और अच्छी ऑफ़र देगा तो आप क्यों नहीं जाएंगे? आप जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। लेकिन अगर आप टीचर को लेकर आ रहे हैं तो उनसे कोई बॉन्ड भरवाएं, उनसे कोई एग्रीमेंट करें, मिनिमम एक टाइम पीरियड का। एक टाइम पीरियड करें ज़रूर। जी जी जब एक टीचर बीच से जाता है या पाकिस्तान से जाके वापस ही नहीं आता, जी जी, किसका नुकसान होता है? इदारे का आप नुकसान। इदारे का नुकसान। और आजकल कितने अरसे से वीज़े भी बंद थे, जी जी कितनी, और ये टाइम हमेशा होता है। तो स्ट्रॉन्ग बोर्ड होना चाहिए और ये चीज़ें करनी चाहिए। और टीचर्स को भी हक़ है, वो भी जाएं बाहर, मगर तरीके से सर्व करके जाएं। सर वैसे करके कम्युनिटी के नाम, वालिदैन के नाम, असातिज़ा के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? कम्युनिटी का तो यही है कि हम मिलजुल के काम करें। और एक चीज़ का होता है, मैं हमेशा हमें टीचर्स को भी मैंने ये सिखाया कि अगर कोई चीज़ अगेंस्ट कोई चीज़ है किसी से, कोई प्रॉब्लम भी है, तो बजाय सबके सामने करने के पर्सनली उसे बोल दो कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, तो ज़रा ज़्यादा समझ में आता है। तो आप पहले अगर ना बात माने तो फिर आप उसको ज़्यादा फैलाएं, आगे तक करें। लेकिन पहले कोशिश करें कि हम एक अच्छी कम्युनिटी के उसमें आएँ। तो ये है कि कम्युनिटी का जो है वो होना चाहिए इस तरह से, जहाँ तक बच्चों का, कि बच्चे मेहनत से पढ़ें, रिस्पेक्ट करें। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो रिस्पेक्ट है। तो और पेरेंट्स को मैं ये कहूँगी कि देखें, हर बच्चा फ़र्स्ट नहीं आता, बच्चों को फ़ोर्स ना करें फ़र्स्ट आने पे कि आपको पोजीशन ही लेनी है। अपने बच्चे को देखें, अगर वो अच्छे से पास हो रहा है, आज इतनी मुश्किल तालीम हो गई है, मतलब आसान नहीं है आज की पढ़ाई जो हमारे दौर में होती थी। 8-10 सवाल रट लिए और कर लिया, अब ऐसा नहीं है। तो आप पेरेंट्स को भी मैं यही कहूँगी कि अगर आपका बच्चा बस पोजीशन के लिए उसके ना करें, और बच्चे को अहमियत दें और उसको फाइंड आउट करें कि उसका जहन किस तरफ है। ये नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ाई ही करे। बिल्कुल सही है जी। बहुत शुक्रिया मैडम, अपने वक्त दिया और आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, और हमेशा मैं यहाँ मौजूद हूँ। आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ चाहिए तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इसी पैगाम से आपसे इजाज़त चाहेंगे कि तालीमी इदारे को हमेशा तालीमी इदारा ही समझे, वहाँ पर सियासत का अखाड़ा ना बनाया जाए। और जो मसाइल हैं, वालिदैन को भी चाहिए कि तलबा और असातिज़ा के मसाइल को भी समझते हुए अच्छे तरीके से उसको हल करने की तरफ जाएँ, ना कि उसको आम मामले को बड़ा इशू बनाकर बड़े मसाइल पैदा करें। उम्मीद करते हैं कि इससे हमारा माशरा बेहतर की तरफ जाएगा और बेहतरी की तरफ जाएगा तो लाज़म तरक्की करेगा। मिलेंगे फिर किसी नए रोज़, नए मौजू, नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे इजाज़त। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।